بعض احباب جو کہتے ہیں سماع کے حوالے سے، قوالی کے حوالے سے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قوالی سننا حرام ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو مروجہ قوالی ہے اس کے بارے میں اب جو حضرات بات کرتے ہیں قوالی سننے کے حوالے سے، تو ان کے جو دلائل ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی نظر کے اندر، اور ویسے وہ بڑی ہی علمی شخصیات انہیں مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے علمی خیانت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی لوگوں سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا جائے جو قوالی سننے کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ قوالی سننی چاہیے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قوالی سننا جائز ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دلائل کیا ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک سے پوچھا کہ آپ کے قوالی سننا جائز ہے تو وہ ساز پر بات کریں گے، یہ ساز جو ہے وہ ساختن سے بنا ہے، اور دوسری بات وہ اگر کسی اور سے دوسرے سے پوچھا جائے جی قوالی سننا جائز ہے تو وہ قوالی وہ قول پر بات کرنا شروع کر دیں گے، یعنی لفظ پر بات کریں گے۔ جو موجودہ دور کے اندر قوالی عمل ہے اس پر بات نہیں کریں گے۔ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں تاکہ جن احباب نے ان کو سنا ہوا ہے ان کو پتہ چل جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو یہاں پر ساز لفظ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور نہ ہی قوالی لفظ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ سے قوالی جو عمل ہے موجودہ دور کا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ باجے کے ساتھ، طبلے کے ساتھ، ساز کے ساتھ پڑھنا، بولنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک نعت خواں ہے، اور وہ نعت خواں جو ہے وہ بات کرتا ہے جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر جب اسے کہا گیا کہ ڈف کے ساتھ نعت نہ پڑھو یا گانوں کی طرز پر نعت نہ پڑھو، وہ آگے سے کہتا ہے جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے کہ سماع سننے والے دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آج میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جو باتیں قوالی کے متعلق یا سماع کے متعلق لوگوں کے اندر مشہور ہیں ان سے تھوڑا سا پردہ اٹھایا جائے۔ سب سے پہلے جو علماء قوالی پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں اس کے جائز ہونے پر، تو ان سے میں اگر وہ دنیا میں موجود نہیں تو ان کے ماننے والوں سے میں یہی عرض کروں گا کہ سوال اور جواب کو پہلے سمجھا کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ سوال گندم اور جواب چنے والا حساب ہو رہا ہے، پوچھا کچھ اور جاتا ہے اور جواب کچھ اور دیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات تو اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہ ہوتی ہے جی حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بھائی اللہ کے نبی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جب اللہ کے نبی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ خدا کا خوف کیا کریں۔ اپنے کانوں کی لذت کے حوالے سے آپ وہ کام کر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اگر آپ کی آواز اچھی تھی، آپ تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے آ جاتے تھے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام طبلے اور باجے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے معاذ اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے؟ آپ داؤد علیہ السلام کی مثال اس چیز پر دیں جی اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز کو سننا یہ کہیں پر بھی گناہ نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام خود جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے تھے کہ تم جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ایسا بے شمار روایات کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشعار سنے، حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اچھی آواز کے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے حضور قوالی پر، قوالی جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور سب سے بڑی اس کے بعد ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے جی وہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ تو بچیوں نے دف بجایا تھا۔ اگر بچیوں نے دف بجایا تھا تو کیا حضور علیہ السلام نے ساری اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بعد میں وہ دف سنا؟
یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ ان بچیوں کو جنہوں نے پہلے دف بجایا تھا۔ ایسی باتیں کر کے امت کو گمراہی کی طرف نہ لے کے آئے۔ امت تو ہم پہلے ہی بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی بہت زیادہ، میں تو سمجھتا ہوں تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، اور اوپر سے ہم لوگوں کو اس طرف لے کے آ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر ایسی قومیں ضرور آئیں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسی قومیں ہوں گی جو زناکاری کو حلال قرار دیں گی، جو ریشم پہننا حلال قرار کر لیں گی، جو شراب پینے کو حلال کہیں گی، اور جو معازف گانے بجانے سننے کو حلال قرار دیں گے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے، تو اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 5590۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ، اب اگر موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے، معازف جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گانے بجانے کے حالات، اگر آج کے دور میں آپ کسی سے بھی سنیں وہ نہیں کہے گا کہ گانا سننا حلال ہے، جو کہے گا وہ یہی کہے گا جی قوالی سننا حلال ہے، قوالی سننا جائز ہے۔ حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں۔ اور دوسرا، عجیب و غریب کی بزرگوں کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، جی فلاں بزرگ نے قوالی سنی ہے، اس نے قوالی سنی ہے، فلاں نے سنی ہے۔ صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی بزرگ ہیں سارے ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہمارے لیے دلیل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے، حضور کے سوا ہمارے لیے دلیل کوئی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بزرگوں کی نسبت جو ہے یہ غلط نظریے اور غلط عقائد جو ہیں یہ ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب میں جو نعت خاں کی بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 گروہ ہیں جو سماع سنتے ہیں، سماع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ میرے پاس رسالۃ القشیریہ پڑھی ہوئی ہے، اور یہ میرے پاس داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف المعجوب شریف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رسالۃ القشیریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو صوفیاء کی کتابیں ہیں ان پر صوفیاء جب بھی سماع کی بات کرتے ہیں تو سماع سے مراد قوالی نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں لفظ سماع بولا جاتا ہے۔ صوفیاء جب بھی سماع کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ سننا، یا اچھی آواز کے ساتھ یا سر لگا کر پڑھنا یا سننا۔ یہاں پر ساز اور باجے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید کا سننا اور اس کے متعلقات سماع ہے یہ، یعنی سننا، اور آپ فرماتے ہیں شعر کا سننا، شعر کا سماع اور اس کے متعلقات، خوش رحانی اور ترنم کا سماع، اچھی آواز ہے۔ ڈھول اور طبلے باجے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی داتا صاحب کہتے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جو سماع کے احکام لکھے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ لکھا، آپ نے فرمایا 2 گروہ ہیں جو سماع کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو صرف آواز کو سنتا ہے، سر کو سنتا ہے، یعنی جو اچھی آواز ہوتی ہے ان کا دھیان صرف اچھی آواز کی طرف جاتا ہے، سروں کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو الفاظ کو سنتا ہے، یعنی شعر پڑھنا۔ یہاں پر اگر میں یہ سارا پڑھ کے سناؤں، اور سارا پڑھ کے سنانے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ یہاں پر یہی جو ہے نا بات کی، اور یہاں پر یہی فرمایا کہ وہ سننا ہوتا ہے لحن کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، ایک چیز کو، ایک شعر کو سر لگا کے پڑھنا یا سننا۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا ہے، اب یہاں پر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں لعنت کا سبب بنتی ہیں، مصیبت کے موقع پر آہوزاری کی آواز اور گاتے وقت مزمار کی آواز، یعنی بانسری وغیرہ اور دوسرے ساز۔ یہ تو امام قشیری خود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں
کہ بانسری اور دوسرے سازوں کی آواز یہ لعنت کا سبب ہے۔ آپ صوفیہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی آپ کی کوشش ہوتی ہے جی جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ گمراہ ہو جائیں، اس لیے پھر دوسرے لوگوں سے اغیار جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، موقع ہم خود دے رہے ہیں۔ جب حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں ڈول کے حوالے سے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گانے سنتا ہے کل قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سماع جو قوالی ہے یہ جائز ہے، میں صرف اتنی سی عرض کرتا ہوں کہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ آج ہم اگر کسی کو سارا دن لگا کے نصیحت کرتے رہیں، دن رات ایک کر کے ہم نصیحت کرتے رہیں، وہ ہماری بات نہیں سنے گا، الا ماشاء اللہ اگر کوئی سن لے تو۔ لیکن ہم وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہم لگے ہوئے ہیں ہم وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتے۔ لیکن خدا کے لیے عرض صرف اتنی ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان کو گناہ سمجھا جائے۔ اگر آج کے دور میں ایک بندہ قوالی سننے کو جائز قرار دے رہا ہے طبلے باجے کے ساتھ، موجودہ دور کی جو قوالی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، نہ قول کی بات کر رہا ہوں نہ ساز کی بات، یہ جی ساز ساختن سے بنا ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، تو داؤد علیہ السلام کی آواز اچھی تھی، اچھی آواز کا میں منکر نہیں ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں موجودہ دور کی قوالی کی جو رائج ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اسے جائز سمجھ کر، آپ کی تقاریر سن کر اور آپ کی باتیں سن کر اسے جائز سمجھ کر، وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ میں گناہ والا کام کر رہا ہوں۔ درباروں کے اوپر ڈھول بجانا اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی اس کو گناہ نہیں سمجھے گا اور کبھی بھی وہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا، صرف اور صرف ہمارے ایک کلپ کی وجہ سے اور ہماری جو ہے نا غلط بیانی کی وجہ سے کہ ہم صرف اور صرف سننا چاہتے ہیں، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ساتھ۔ اس لیے چاہیے یہ کہ جو قرآن اور احادیث کے اندر بیان ہوا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور میں یہ آخر میں عرض کروں گا، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس گناہ کو حلال سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں گناہ کر ہی نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے اور ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اگر گناہ کو گناہ بندہ سمجھ لے تو توبہ کی توفیق بھی اسے مل جاتی ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔